اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی موضوع پر اپنے معزز علماء سے، بلکہ معزز عالم سے، مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں، قرآن کریم سے جوڑتے ہیں حالات حاضرہ کو کہ آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھ 2 علماء ہوا کرتے تھے، لیکن ہم نے کوئی پچھلے ہفتے 10 دن سے تبدیلی کر رکھی ہے کہ 1 on 1 یعنی ایک مہمان، تاکہ وہ تفصیل سے بات کر سکے اور اپنا موقف اور اپنا علم ہم تک منتقل کر سکے۔ اس لیے ہم کو 9-10 دن سے صرف ایک عالم کو زحمت دے رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس ذیل میں، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 یہ ہم نے منتخب کی ہے کہ اس آیت پر ہم بات کروائیں اپنے معزز مہمان سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور بزبان رسالت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ یہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے یا چھپے، دکھا کے یا چھپا کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوست کام آئے گا۔ خواتین و حضرات، بہت سارے موضوعات نکل کر آئیں گے۔ نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم کریں گے۔ یہاں پر عبادی، میرے بندے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جب عبادی کہا گیا اور کہا جاتا ہے، یعنی میرے والد، میرا بیٹا، میرا وطن، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کس التفات کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ بھی ہم پوچھیں گے کہ عبادی کیوں رکھا گیا ہے یہاں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مخاطبت ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، نماز، الصلاۃ معراج المومنین، نماز قائم کریں، نماز مومنوں کی معراج ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ نماز مومنوں کی معراج کیسے ہوتی ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ چھپے یا کھلے، دکھا کے یا چھپا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اسی مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ اس مال کے ہم امین ہیں، مالک نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کھلے اور چھپا کے کیا یہ بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے اور انفاق کے حوالے سے، یعنی ایک وہ صدقات نافلہ، صدقات واجبہ، کیا ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ تو آپ دکھا کے دیں کیونکہ واجب ہے، دینی ہے، اور صدقات کیا چھپا کے دیں؟ انفاق، اس تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے؟ اور آخری بات یہ کہ دیکھو، یہ تمام کام اس دن سے پہلے کر لینا، یعنی جس دن ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کہ دیکھو ہم چلے گئے، اب یوم قیامت ہم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، ہاں وہ سفارش جس میں اذن الہی موجود ہو، یہ ہمارا ایمان ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی اور سیکھیں گے محترم مفتی منیب الرحمن صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمن صاحب کے تعلق سے تعارفی کلمات میں کیا ادا کروں، الفاظ ضائع کرنے کے مترادف ہے۔
ہمارے ملک کا مقبول اور محبوب نام محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے جو ایمان لائے ہیں ان سے فرما دیجئے کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ باب القرآن، قرآن کریم کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب سورہ فاتحہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کے 30ویں سپارے میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن کریم کے 30ویں سپارے میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 36، 37 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، لیکن اس سے قبل اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان سے مخاطبت کر رہا ہے، اور کیا انداز ہے عبادی کا۔ ارشاد فرمائیے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیاً ومسلماً علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق صاحب، قرآن کریم میں یہ سنت باری تعالیٰ ہے کہ متعدد مقامات پر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا ہے کہ صلاۃ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ پھر آپ نے تمہیدی گفتگو میں کہا کہ اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے، تو علامہ قاضی بیضاوی نے لکھا کہ اقام العود عربی میں کہتے ہیں کہ درخت کی ہری شاخ ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی کجی اور
ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس کو آنچ دکھاتے ہیں آگ کی تاکہ اس کے ٹیڑھے پن کو بالکل صحیح کر دیں، ٹھیک 90 ڈگری کے زاویے پر اس کو سیدھا کر دیں۔ سو اقامت کے بارے میں کیونکہ صلو بھی کہا جا سکتا تھا کہ نماز پڑھو، جی ہاں، ادو الصلاۃ بھی کہا جا سکتا تھا کہ نماز کو ادا کرو، لیکن اللہ کی حکمت نے چاہا کہ اقیم الصلاۃ کہیں کہ ایک نماز کا مربوط، ایک منضبط اور بندے کے اندر جو فکر کی، عقیدے کی، اعمال کی کجی ہے اس کو درست کرنے والا نظام صلاۃ قائم کرو کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، محض یہ اٹھک بیٹھک کا نام نہ ہو، محض چند ظاہری ارکان کی ادائیگی کا نام نہ ہو، بلکہ جس طرح انسان جسمانی طور پر ارکان نماز کو ادا کرتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر بھی جب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جائے تو وہ سجدہ ہو کہ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم سجد لکا سوادی و جنانی، کہ اے اللہ جل جلالک کہ جب میں تیری بارگاہ میں سجدے میں جاتا ہوں تو میرا قالب بھی تیری بارگاہ میں جھکتا ہے اور میرا قلب بھی تیری بارگاہ میں جھکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قالب اور قلب، جسم اور روح، یہ اس طرح سے مربوط اور منظم انداز میں حضور یہ بارگاہ رب العالمین کے ساتھ نماز ادا کی جانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آیت پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے میں آیت نہیں پڑھ رہا کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ میں نے انٹرو میں ایک جملہ کیا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، تو یہ الصلاۃ معراج المومنین سے کیا مراد ہے مفتی صاحب؟ یہ جو آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ پیش کیا، جی، اسی کی تشریح و تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے ارکان تو کئی ہیں، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، تشہد بھی ہے، سجود بھی ہے، لیکن نماز میں جس حالت میں بندہ اپنے معبود اور اپنے خالق اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس لیے نماز کو معراج المومنین کہا گیا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو تاریخ نبوت میں سب سے عظیم الشان، منفرد اور ممتاز معجزہ ہے، اس میں اپنی امت کے لیے جو تحفہ لے کر آئے وہ تحفہ نماز تھا۔ اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا شرف حاصل ہوا، تو پھر اہل ایمان کو بتایا گیا کہ تم اس مقام حضوری کی استعداد تو نہیں رکھتے، لیکن اگر شرف حضوری سے مشرف ہونا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، حالت سجدہ میں تمہیں اللہ کے حضور وہی قرب کی لذتیں نصیب ہوں گی اور وہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب سجدوں کے بھی مدارج ہیں، سجدہ کر لیا تو کیا وہ سجدہ ہم نے اب تک ادا کیا کہ جو اللہ کو مطلوب ہے؟ اللہ اکبر، اقبال یاد آتے ہیں کہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ تو سجدے کی جو ادائی ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں یا محض جا کر
ایک میکینیکل انداز میں مفتی صاحب سجدہ ادا کر لیا، نماز پڑھی، باہر آئے، ارشاد۔ تو وہ سجدہ مطلوب ہے جو 1000 سجدوں سے نجات دے دے، سبحان اللہ۔ اور وہ تبھی ہوگا کہ جب انسان اپنے قالب اور قلب کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ حضور یہ بارگاہ رب العالمین کے تصور کو اپنے ذہن میں حاضر رکھتے ہوئے اللہ اس کے سامنے جھکے، لیکن ایسا جھکے کہ اس کا انگ انگ، اس کا رواں رواں، ہر بنے منہ اس کی بندگی سے سرشار ہو جائے، تو پھر وہ پیشانی جو اس معنویت کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، پھر وہ غیر اللہ کے آگے کبھی نہیں جھک سبحان سکتی، اللہ۔ اور پھر اسے غیر اللہ کے آگے کبھی جھکنا نہیں چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز کو رکھا گیا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی سب سے اہم رکن ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز ہے اور عبادت ہے، اور قرآن مجید میں پھر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس ایک بات بیچ میں رہ گئی جو میں نے ایک سوال رکھا تھا کہ الصلاۃ معراج المومنین، اس سے کیا مراد ہے؟ نماز مومنوں کی معراج کب بنتی ہے؟ جب پورے تصور حضوری اس کو نصیب ہو جائے، اور جب وہ سجدہ ریز ہو، سجدے میں اپنی جبین کو زمین پر رکھے، تو اس کے ذہن میں یہ حاضر ہو کہ میں اپنے معبود کے سامنے ہوں اور میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب نماز میں بندے کی توجہ کسی اور جانب منعطف ہوتی ہے تو غیب سے ندات یہ ہے کہ اے میرے بندے، تم نے مجھ سے کسی بہتر کو پا لیا کہ اپنی توجہ ادھر مبذول کر دی۔ تو اس مکمل حضوری کو، مکمل بندگی کو، پھر اس بندگی کو اپنے پورے نظام میں ڈھال دے، اسی تصور بندگی کو اپنی پوری زندگی میں، بلکہ زندگی کو اس کے تصور میں ڈھال دے، تو یہ بندگی کی بھی معراج ہے اور یہ اہل ایمان کی بھی معراج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تو اہل ایمان اور پھر اقامت صلاۃ، یا آپ نے تفصیل سے بات فرما دی۔ فوراً اللہ تعالیٰ انفاق پہ بات کر رہا ہے۔ کئی جگہ جو آپ نے سوال کیا کہ قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومن فلاح پا گئے، جی ہاں، الذین فی صلاتہم خاشعون، اللہ کہ اکبر، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، اپنی نماز میں مجسم عجز و انکسار بن جاتے ہیں، اور ان کے اندر، اور اسی لیے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ نماز بھاری معلوم ہوتی ہے، بوجھل معلوم ہوتی ہے، مگر ان کو بالکل معلوم نہیں ہوتی جن کے قلوب و اذہان خشوع سے، خضوع سے سرشار ہوتے ہیں۔ پھر ان کی پہچان بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اسی کی بارگاہ میں لوٹ جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے اس تصور کو ایک جملے میں بیان کیا کہ اعمل لدنیا کا کانک لا تموت ابدا، جب دنیا کا کام کرو تو اس انہماک سے کرو کہ تمہیں یہیں رہنا ہے، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ کانک تموت غدا، اور جب آخرت کے لیے کام کرو تو ایسا سمجھو کہ کل تمہیں رخصت ہو جانا ہے۔ جب سجدہ کرو تو یہ سمجھو کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آیا ہے کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہاں پر ینفقون انفاق کی بات ہو رہی ہے. نماز کے ذریعے خالق سے رابطہ اور انفاق کے ذریعے مخلوق سے رابطہ. فوراً اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی بات کہ معاشرت کو کتنا حسین اور پاکیزہ بننا ہے. ارشاد فرمائیے یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دکھا کے بھی خرچ کرو، چھپا کے بھی خرچ کرو. ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے قرآن کریم میں کئی کلمات آئے ہیں. زکوٰۃ کا کلمہ بھی آیا، ایتائے مال کا کلمہ بھی آیا، انفاق فی سبیل اللہ کا کلمہ بھی آیا، جی اور صدقہ بھی آیا. زکوٰۃ تو فرض مالی صدقے کے لیے متعین ہے، جی اور باقی ایتائے مال اور انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ یہ فرض، واجب اور نفلی تمام صدقات کو شامل ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جو تمہیں ہم نے رزق دیا ہے اور روزی دی ہے، جس سے عام ذہن جو ہے وہ مالی صدقات کی طرف جاتا ہے، لیکن رزق اپنے عمومی معنی میں عطا کے معنی میں آتا سبحان ہے. اللہ، سبحان جیسے اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی موتن فی سبیلک، شہادتن فی سبیلک و موتن فی بلد حبیبک، کہ اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور اپنے حبیب پاک کے دیار میں موت نصیب فرما. تو وہاں انہوں نے عطا کے معنی میں اس کلمے کو استعمال کیا، اور اس آیت میں بھی انفاق کا معنی استعمال کیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ لا بیع فیہ ولا خلال. سورہ بقرہ میں تو 3 کلمات ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ نہ لین دین کام آئے گا، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی. کیونکہ آدمی مال جمع کرتا ہے کہ مال پھینکے گا اور جو چاہے خرید لے گا، لیکن وہاں نیکیوں کا ایسا بازار نہیں سجے گا کہ وہاں تم مال پھینک کر نیکیاں خرید لو، یا دوستیاں پالتا رہے اور وہ دوستیاں وہاں کام آ جائیں، بلکہ وہاں الٹ ہو جائے گا. فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آج جو ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں وہاں یہ دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے، سوائے متقین کے کہ ان کی دوستی کا رشتہ قائم رہے گا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنسِ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. کہ اور کافروں نے کہا کہ اے اللہ جنوں اور انسانوں میں سے وہ کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو ہمیں ہمارے سامنے لا تاکہ ہم اپنے قدموں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ اسفل السافلین میں چلے جائیں. اور فرمایا کہ رب وہ کہیں گے کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، کہ اے اللہ جنہوں نے دنیا میں بہکایا، بھٹکایا، ورغلایا، برائی کے راستے پر ڈالا، تو ہم تو اب تباہ و برباد ہوئے، لیکن ان کو ہم سے دوہرا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما. تو فرمایا کہ نہ دوستی کام آئے گی اور نہ لین دین کام آئے گا، نہ سفارش کام آئے گی. بلکہ دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر انسان یہ ساری دنیا کی دولت وہاں آخرت میں انسان کو مل جائے
اور پھر اس جیسی اور بھی مل جائے تو تب وہ تمنا کرے گا کہ یہ سب میں خرچ کر دوں اور میری گردن چھوٹ جائے. لیکن پھر وہاں یہ لین دین والا معاملہ نہیں چلے گا. اس لیے فرمایا کہ تمہارے پاس یہ ایک ہی چانس ہے کہ تم یہاں رہتے ہوئے کرو. پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ کہ تم اس دن کے آنے سے پہلے جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اس اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ جب وہ دن آئے گا یا جب وہ موت کا وقت آئے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب، وہ کہے گا کہ اے اللہ تھوڑا سا چانس مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں سے بن جاؤں. فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی متنفس کو، کسی انسان کو جب اس کی موت کا مقررہ وقت آئے گا تو ایک سیکنڈ کے برابر بھی، اس کے ہزارویں حصے کے برابر بھی مؤخر نہیں کرے گا جب اس کی اجل کا وقت آ جائے گا. تو اس لیے 12 بار متنبہ کیا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے تمہارے پاس مہلت ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی بلکہ ایک مہلت عمل ہے جو اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے. اب سوال یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں دکھا کے بھی چھپا کے بھی. اس میں اخلاص ایک شرط ہے، اس میں خوشنودی رب مجھے مطلوب ہو، مجھے ریاکاری سے دور رہنا ہے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے آداب کیا ہوتے ہیں جو قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں. ارشاد. جس طرح دنیا میں ہم کوالٹی پر خرچ کرتے ہیں، اعلیٰ معیار چاہتے ہیں، اگر ہمارے پاس ادا کرنے کے لیے قیمت ہے، لو کوالٹی کی چیز ہم پسند نہیں کرتے، تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا ذوق بندے کے ذوق سے بھی کم تر ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تو اس لیے فرمایا کہ حدیث پاک میں ان اخوف ما اخاف علی امتی الاشراک باللہ، کہ مجھے اپنی امت سے جس بات کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اما انی لست اقول، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وسنا، کہ یہ سورج کے پجاری بن جائیں گے، یہ چاند کے پجاری بن جائیں گے، یہ بتوں کے پجاری بن جائیں گے. وَلَٰكِنَّ الْأَعْمَالَ لِلنَّاسِ وَشَهْوَةً خَفِيَّةً، یہ اعمال لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کریں گے اور خواہشات کو چھپ کر پورا کریں گے، تو پھر وہ اعمال عکارت چلے جائیں گے، وہ اعمال برباد ہو جائیں گے. چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ مومنو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل اور بے اثر نہ کرو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مانند کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، سلطان وقت کے پاس جاتا ہے، کروڑوں کا چیک دیتا ہے کہ ایک تصویر آ جائے، کچھ بھی ہو جائے. فرمایا کہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا. کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال ایسی ہے، ایک چکنا پتھر ہے،
اس پر کچھ مٹی جمع ہو گئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو زبردست تیز فوارے کی مانند بارش برسی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، مٹی کو بہا کر لے گئی اور کچھ بھی باقی نہ بچا۔ تو جو ریاکاری کے لیے کرے گا، جو دکھاوے کے لیے کرے گا، اس کے تو اعمال اور انفاق فی سبیل اللہ اسی طرح باطل ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہیں سب سے پہلے قیامت میں پیش کیا جائے گا۔ ایک قاری قرآن ہوگا اور کہا جائے گا اس کو لے جاؤ جہنم میں، عرض کرے گا یا اللہ میں تیرے قرآن کی خدمت کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، قرآن کو پھیلاتا رہا، تو اسے جواب ملے گا کہ تم اس لیے تو کرتے تھے کہ لوگ واہ واہ کریں، تمہاری داد و تحسین کریں، تو وہ تمہیں دنیا میں مل گئی، اب کیا لینے آئے ہو؟ پھر ایک بہادر کو پیش کیا جائے گا جس نے میدان جنگ میں داد شجاعت دی ہوگی، بہادری کے کارنامے انجام دیے ہوں گے، کہا جائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ، عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو میدان جہاد میں وہ شجاعت کے کرتب دکھائے، تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے بڑا شجی اور بہادر کہلانے کے لیے کیا تھا تو تجھے کہہ دیا گیا، اب کیا لینے آئے ہو؟ پھر فرمایا کہ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جو بڑا سخی مشہور تھا، فیاض مشہور تھا، وہ عرض کرے گا کہ حکم ہو گیا اس کو جہنم میں لے جاؤ، میں تو تیری راہ میں مولا مال خرچ کرتا رہا، پیسے بہاتا رہا، لنگر چلاتا رہا، نہ جانے کیا کیا کرتا رہا۔ اس سے بھی کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے تو خرچ کیے تھے کہ تیرا شہرہ ہو، نام وری ہو، لوگ جا بجا تیرا نام لیں، تمہیں نے جو چاہا وہ تمہیں مل گیا، اب تم فارغ ہو، اب تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو آیت میں فرمایا کہ سرم وعلانیتاً، پوشیدہ اور ظاہر، اس پوشیدہ اور ظاہر کے معنی میں بتائیں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کسی حد تک اس کی بھی گنجائش کر سکتے ہو، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم چھپتے چھپاتے خرچ کرو اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس میں علماء نے فرمایا کہ یہاں جو علانیہ خرچ کرنے کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ چوک میں کھڑے ہو کر بانٹے یا چوک میں لنگر چلائے، لوگ واہ واہ کریں کہ یہ فلاں سیٹھ صاحب کا، فلاں حاجی صاحب کا لنگر ہے، اس لیے نہیں، چھپائے اس لیے کہ جس کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ جانتا ہے اور کس کو دکھانا ہے۔ اور کبھی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے علانیہ خرچ کیا جاتا ہے، جیسے کہ بعض اوقات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو صدقات کی ترغیب دیتے تھے۔ غزوہ تبوک جو تھا وہ نہایت مشکلات کے دور میں تھا، جو مجاہدین اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے ان کے پاس زاد راہ نہیں تھا، سواری کے جانور نہیں تھے، پورا سامان جنگ نہیں تھا، تو حضور نے صدقات کی اپیل کی، جس طرح دفاعی فنڈ کے لیے سمجھ لیں، تو سب نے لا کر پیش کیا۔ کفار تان کرتے تھے کہ یہ دیکھے کوئی لا رہا ہے تو یہ دکھاوا کر رہا ہے، اور کوئی چند کھجوریں لے کر آ رہا ہے تو بتاؤ یہ چند کھجوریں دے کر اور یہ بڑا اپنی عاقبت کو خرید لے گا، ان پر بھی تان کرتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا کہ لیا مئۃ ابل ما احلاسہا و اقطابہا، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ساد و سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ حضور نے پھر ترغیب دی تو انہوں نے پھر 100 اونٹ پیش کیے، حضور نے پھر ترغیب دی، انہوں نے پھر پیشکش کی،
آپ نے فرمایا کہ ما علی عثمان ما عمل بعدو ما ضر عثمان ما عمل بعدو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ یہ دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، یہ میرے فرمان کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیکی نہ کریں، یہی ایک عمل ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہاں میں ناظرین کرام سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے حضور کے فرمان کا کہ اس کے بعد حضرت عثمان یا جنگ کے لیے حضور فرماتے تھے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں اللہ کی نافرمانی کا سوچیں گے، بلکہ حضور ان کے مستقبل کی بھی پیش گوئی فرما رہے تھے کہ ان سے اللہ کی معصیت سرزد ہو ہی نہیں سکتی اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس لیے اگر سرن کریں کہ جیسے ایک حدیث پاک میں ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 کیٹیگریز اور 7 طبقات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کے سائبان رحمت کے سوا کوئی اور سائے عاطفت نہیں ہوگا تو ان پر اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا۔ جی۔ تو ان 7 طبقات کا حضور نے ذکر کیا کہ امام عادل حکمران ہو، اور فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ شخص کہ جو مسجد میں نماز پڑھ کر جائے تو یہ نہیں کہ دنیا میں کھو جائے، وہ دل کو مسجد میں چھوڑ کر آئے اور اگلی نماز کا انتظار کرے کہ دل اس کا مسجد میں اٹکا ہو کہ کب بلاوا آتا ہے۔ رجل تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ وہ 2 اشخاص کہ جو اللہ کی رضا کے لیے باہم محبت کریں، تعلق کو جوڑیں تو اللہ کی رضا کے لیے، تعلق کو توڑیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ رجل تنفق یمینہ ما لا تعلم شمالہ، جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ اس کے معنی ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر باطل نہ کرو کہ ایک وقت میں دے دو اور دوسرے وقت میں احسان جتلاؤ۔ لہذا یہ بڑا حساس اور بڑا نازک معاملہ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ شرک اصغر سے بچو۔ پوچھے گا کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ریا، دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا، دکھاوے کے لیے کوئی اور کام کرنا۔ تو اسی لیے ایک شخص میدان جہاد میں تھا، داد شجاعت دے رہا تھا، لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جو جہنمی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ لوگ حیران۔ کچھ وقت کے بعد وہ زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لا سکا اور خود اپنے آپ کو کاٹا اور خون بہہ نکلا اور پھر جان سے چلا گیا۔ تو اس لیے چاہے کوئی بھی میدان ہو، میدان جہاد ہو، نماز کا میدان ہو، صدقات و زکوٰۃ کا میدان ہو، زندگی کے اور شعبے ہوں، ان سب میں اخلاص اور للہیت اصل چیز ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ انہیں اس بات کا حکم، فقط اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کر دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، بس یہی سیدھا دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ریاکاری سے پاک ہر عمل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اسے سب معلوم ہے کہ یہ جو لوگوں کی گواہیاں یہ کمزوریاں ہیں کہ مجھے چند لوگوں نے دیکھ لیا نیک عمل کرتے ہوئے، تو یہ چھپایا جائے اس بات کو، لیکن
اب میرے کیونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، 2-3 سوالات میں چاہ رہا ہوں. ایک تو ٹو ڈوز کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن آپ نے جو سبق ہمیں دے دیا قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ یہ کہ مال کے ہم مالک نہیں ہوتے، مال کے ہم امین ہوتے ہیں. مال کی جگہ ہاتھ ہے، دل نہیں ہے. مال سے محبت نہ کی جائے، اس سے چمٹ کے نہیں بیٹھا جائے، بلکہ اس انفاق کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ کے ذریعے مخلوقات خداوندی کی مدد کی جائے. لیکن ایک بات، یہ تو ہے سب مالی انفاق کی بات ہو رہی ہے. جیسے آپ نے درمیان میں ایک بات فرمائی تھی، میں چاہ رہا ہوں ذرا اس کو مزید کھول دیں آپ اس بات کو، کہ رزق کی کئی شکلیں ہیں. رزق کی کئی شکلیں ہیں جس میں ایک مال بھی ہے. تو مال کو ذرا سا اگر ہم روک دیتے ہیں اس وقت، مال کے علاوہ جو رزق کی شکلیں ہیں اس کے انفاق کا طریقہ کیا ہوگا؟ بندہ حاکم ہے جی، تو اس کو اللہ نے اقتدار کی نعمت دی ہے، سبحان اللہ، اختیار کی نعمت دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اسے لوگوں کی فیض رسانی کے لیے استعمال کریں. سبحان اللہ، بندہ منصب عدالت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو قدرت نے سبحان اللہ، لوگوں کے حقوق دینے کا اختیار دیا ہے، تو وہ پھر اپنا قلم چلاتے ہوئے سوچے کہ میں خیانت تو نہیں کر رہا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھو تو انصاف پر مبنی فیصلہ کرو. اللہ تمہیں کتنی عمدہ نصیحت بیان فرماتا ہے. اسی طرح سے ہر شخص کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک شخص کا کوئی نہ کوئی دائرہ اختیار ضرور ہے. ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر ہے جی ہاں، تو وہ بھی اپنے رزق کی زکوٰۃ، اپنے فن کی زکوٰۃ دے، جو رزق اسے دیا گیا ہاں، وہ مفت علاج کرے. ایک عالم دین ہے، وہ علم کی زکوٰۃ وہ کیسے نکالے گا؟ وہ بھی للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے طلبگار علم کو علم تقسیم کرے. ورنہ من طلب علما یبتغى به وجہ اللہ لعرض من الدنیا، حضور نے فرمایا کہ جس نے دین کا علم حاصل کیا، وہ علم حاصل کیا کہ جس سے صرف اور صرف اللہ کی رضا طلب کی جائے، دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی ساز و سامان جمع کرنے کے لیے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اللہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء اور لیماری بہ السفہاء اور لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ الجنہ. جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے مناظرے کرے اور اپنی علمیت کا سکہ جمائے اور جہلاء کے سامنے کٹ حجتیاں کرے اور لوگوں کے جو عقیدت کو اپنی طرف مائل کرے، تو یہ علم اسے جہنم میں لے جائے. اللہ اکبر. اور دین کے ذریعے اپنی دنیا کمائے، دنیا آباد کرے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. سبحان اللہ. آخری سوال آج کے پروگرام کا آپ کی خدمت میں، جو ہم ہر پروگرام کے آخر میں رکھتے ہیں کہ ٹو ڈوز کرنے کے کام، یہ مال سے محبت نہیں، نماز کا قائم کرنا، اللہ اکبر، دکھا کے بھی اور چھپا کے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال کو. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے ذریعے انفاق کروا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے دل سے مال کی محبت نکلوا رہے ہیں یا کم کروا رہے ہیں؟ ارشاد. انسان تھوڑا دلا ہے، چھوٹے حوصلے والا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال خرچ ہو جائے گا، مال میں کمی آ جائے گی. تو حضور نے تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے. اور اللہ نے یقین دلایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
تم اللہ کو قرض حسن دو، حالانکہ مال دینے والا وہ ہے۔ جی ہاں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ تم جو خیر کی راہ میں خرچ کرو گے، آگے بھیجو گے، تو تم اس کو اللہ کے پاس خیر کی صورت میں اور بہت بڑے اجر کی صورت میں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے صدقات کی اس طرح نشو و نما کرتا ہے جیسے تم گھوڑے کے بچے کی نشو و نما کرتے ہو، یہاں تک کہ تم اللہ کے ہاں اسے احد کے برابر یا بہت بڑے پہاڑ کے برابر اس اجر کو پاؤ گے۔ تو بندے کو اپنی حفاظت سے زیادہ اللہ کی حفاظت پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ یقین راسخ ہو جائے، کامل ہو جائے، تو پھر بندے کے اندر خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ کاش کہ ہم اپنے اندر یہ تبدیلی لائیں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی بھی اس انداز سے تربیت کریں تاکہ ان کی روح میں یہ ادائیں رچ بس جائیں، ان کی فطرت ثانیہ بن جائیں، ان کے مزاج کا حصہ بن جائیں، اور زندگی میں پھر کبھی بھی وہ یہ عادتیں چھوٹنے نہ پائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک کام اور کرنا چاہیے ہمارے بڑوں کو، والدین کو، بزرگوں کو، کہ اپنے بچوں کو اللہ والوں کی صحبت میں لے کر جائیں، انہیں بٹھائیں، تاکہ انہیں معلوم ہو اور وہ یہ بات سیکھیں کہ دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہے، اور جب وہ اس اللہ والے کی محفل سے اٹھ کے باہر نکلیں تو یہ دیکھیں، چیک کریں کہ جب گئے تھے تو دنیا کی محبت کتنی تھی، باہر نکلے ہیں تو محبت میں دنیا سے کمی آئی ہے، کچھ گراف نیچے آیا ہے، گراف نیچے آیا ہے۔ یہ ہے یہ دنیا روز و شب در زق و در بق بقن، یہ دنیا اللہ کی طرف چیست دنیا از خدا غافل بدن، نے قمار و نقرہ فرزند و زن۔ شاعر نے کہا کہ لوگ اولاد کو بیوی، گھر بار، سونا چاندی، مال و متاع، اس کو دنیا سمجھتے ہیں۔ روح دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، اللہ سے غافل ہو جانا۔ تو لہذا اگر یہ ساری نعمتیں ہیں اور ان کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ پھر دین ہی دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ساری نعمتیں ہیں لیکن بندہ اللہ سے غافل نہیں ہے، تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس اپنے اور اللہ کے درمیان کسی رکاوٹ کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کثرت مال کی خواہش نے اپنے خالق سے اور موتی نعمت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے اور اس کے انجام کو دیکھ لو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ قرآن کریم کی تفسیر، بالکل قرآن کریم کے موضوعات کیا معنی ہیں، کیا مطالب ہیں ان آیات کے، ہم سے کیا مخاطبت اللہ کر رہا ہے، بلکہ ہم سے تقاضے اللہ کے کیا ہیں، ہمارے معزز علماء ہمیں بتا دیتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں، ہماری جہالت کو دور کر دیتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ آج کے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوا ہے، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات ہوگی، لیکن ایک مرحلہ جو آخر میں ہوتا ہے آپ اور ہم جانتے ہیں، یہ چھوٹا سا مرحلہ ہے کوئز کا۔ ایک سوال ہم رکھتے ہیں، اس کا محرک کیا ہے، مقصد کیا ہے، کہ دینی معلومات کا فروغ ہو، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں۔ تو ایک چھوٹا سا مرحلہ ہوتا ہے، پھر آخر میں ہم قرآن اندازی کرواتے ہیں، اور کسی ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل ایک تحفہ ان کے گھر ہم روانہ کرتے ہیں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ باب القرآن، قرآن کریم کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب سورہ فاتحہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 36، 37 یا 38؟ 36، 37 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923228250194. وقت قرآن اندازی کا. محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے یہ کتابوں کا تحفہ کہاں جا رہا ہے؟ زاہدہ ناز راولپنڈی. زاہدہ ناز صاحبہ راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ کتابوں کا تحفہ آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنی موت کو مد نظر رکھتا ہے وہ وقت کو غنیمت سمجھتا ہے. جو اپنی موت کو مد نظر رکھتا ہے وہ وقت کو غنیمت سمجھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.